السلام علیکم۔ آپ نظر ہمارے صدائے محرومین چینل اور میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پینشنرز کی۔ بہرحال پینشنرز کی بات تو ہم کریں گے، لیکن اس کے آخری حصے میں ہم تھوڑا سا سیاسی صورتحال پہ اس لیے بات کریں گے کہ اس کا تعلق پینشنرز سمیت تمام لوگوں سے ہے۔ تو آئیے ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم آپ کو نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز کے حوالے سے ایک پریس ریلیز ہے، اس کا خلاصہ آپ کو ہم بیان کرتے ہیں۔ بلکہ یہ خلاصہ بھی کیا ہے، یہ ایک خط ہے جو موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں جناب شہباز شریف صاحب، ان کے نام لکھا گیا ہے، اور یہ لکھا گیا ہے پینشنرز ایکشن کمیٹی اور ایکس امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن۔ محترم وزیر اعظم، پینشنرز کو واجبات کی ادائیگی حکومت کے خزانے پر بوجھ نہیں ہے اور نہ ہی بینک کے فنڈز پر کسی قسم کا کوئی بوجھ ہے، بلکہ ریٹائرڈ اور حاضر سروس حضرات کی دوران سروس تنخواہ سے پینشن کے نام پر کی گئی کٹوتی پینشن بینیفٹ اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتی ہے، اور یہ اکاؤنٹ نیشنل بینک پاکستان مین برانچ کراچی میں ہے، جس میں تقریباً 80 ارب روپیہ موجود ہے، جس میں سے بینک انتظامیہ نے 50 ارب سے زائد رقم لانگ ٹرم فنانسنگ میں استعمال کی ہوئی ہے، اور اس کا اربوں روپے کا سالانہ منافع بینک کے پروفٹ میں شامل کیا جاتا ہے۔ ہمیں پیمنٹ تو ہماری تنخواہوں کی کٹوتیوں سے موجودہ پینشن بینیفٹ اکاؤنٹ سے ہوتی ہے، جبکہ پینشنرز سینئر سٹیزن کے خلاف عدالتوں میں وکلا کی فیسوں اور دیگر متفرق خرچے جو اربوں روپے میں ہیں وہ بینک کے فنڈ سے استعمال کیے جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ سینئر سٹیزنز کے خلاف بینک کے فنڈز کو استعمال کر کے قومی ادارے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ محترم وزیر اعظم، بینک کی انتظامیہ اور چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر میں یہ کہہ کر ٹال رہے ہیں کہ یہ کیس سب جوڈس ہے۔ اس پہ ہم بہت سی ویڈیوز کر چکے ہیں، اس موضوع کو ہم نے ٹچ کیا۔ بینک نے جب سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن دائر کی تو کورٹ نے بینک کا کوئی سٹے آرڈر نہیں دیا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بینک کی انتظامیہ پیمنٹ کرنے کی مجاز ہے، جیسا کہ 2017 میں کیس سپریم کورٹ میں ہونے کے باوجود سابق صدر بینک جناب سعید احمد نے تمام پینشنرز کو انکریز دی تھی، اور بینک کے لیگل ڈپارٹمنٹ نے سب جوڈس کی قدغن نہیں لگائی تھی، اور موجودہ انتظامیہ عدالت عظمیٰ اور پارلیمنٹ کے احکامات ماننے سے انکاری ہے۔ محترم وزیر اعظم، آگے انہوں نے اپنی وہ رکھی ہے، ہمیں قوی امید تھی کہ بینک کی انتظامیہ عدالت عظمیٰ اور پارلیمنٹ کے احکامات کی پاسداری کرے گی اور انصاف پر مبنی فیصلے پر عمل کرے گی، مگر انصاف تو دور کی بات ہے، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے تمام پینشنرز ڈپریشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ریویو پٹیشن کو سپریم کورٹ میں دائر کیے 54 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ بینک سے ریٹائر بوڑھے، غریب، لاچار، ضعیف العمر اور سفید بالوں والے سینئر سٹیزن انصاف کی راہ تکتے ہوئے 700 سے زائد لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ناظرین، اور بھی ہے اس میں، بہرحال آپ کو میں نے بتا دیا جو اس میں تھا، لیکن اس میں ایک وضاحت ضروری ہے جو سب جوڈس کی بات انہوں نے کی ہے۔ اگر کوئی معاملہ سب جوڈس ہے، کوئی ریلیف مانگا گیا ہے، اور اس میں جو ایک فریق ہے وہ عدالت میں کیس ہونے کے باوجود وہ ریلیف یا اس ریلیف کا کوئی پارٹ اپنے طور پر دے دیتی ہے، تو اس پہ یہ اعتراض قطعاً نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے بینیفٹ کیوں دیا ہے۔ یعنی اگر جو کیس جس معاملے میں ہے، مثال کے طور پر انہوں نے خود یہ کہا ہوا کہ جی یہ ان کی جسٹیفائڈ نہیں، لیکن حالات و واقعات کے پیش نظر انہوں نے اپنی ریویو پٹیشن کے باوجود اگر بینیفٹ دے دیا، تو عدالت کبھی یہ نہیں کہتی کہ آپ نے تو پٹیشن کی ہوئی تھی کہ بینیفٹ نہیں دینا، لیکن اب آپ نے کیوں بینیفٹ دیا ہے۔ اس لیے یہ ایک ڈھکوسلا ہے جو بتایا جاتا ہے کہ جی کیس جو ہے وہ سب جوڈس ہے۔ بات یہ ہو گئی تمام۔
اب میں صرف ویری کوئکلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حالات اس وقت جو ہیں، آرمی آفیسرز اور ایکس آرمی آفیسرز نے ملاقات کی ہے ہمارے آرمی چیف سے، اور اس سیاسی معاملات پر کھل کے ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ گفتگو ہوئی، اور تمام ذرائع جو اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ اس میں عام انتخابات جلد کرانے کی بات بھی ہوئی۔ جلد کروانے سے مراد یہ کہ جلد انتخابات کا موضوع بھی زیر بحث آیا، اور اسے اپنے اپنے زاویے سے تمام جرنلسٹ نے پیش کیا۔ لیکن یہ ایک بات تو طے ہو گئی کہ اس بات کی انہوں نے یقین دہانی کروائی گئی ہے مقتدر حلقوں کی طرف سے کہ اگر الیکشن کے نتیجے میں عمران خان صاحب میجورٹی لے جاتے ہیں، جو بادی النظر میں نظر آ رہا ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک خبر بھی دیتا جاؤں کہ حلقہ 33 ہنگو میں ضمنی الیکشن تھا، ایک امیدوار فوت ہوئے تھے، ضمنی الیکشن کروانا پڑا، اور اب جو حالات جا رہے ہیں اس وقت یہ تھا کہ ریزائن دے کے قومی اسمبلی سے بیٹھی ہوئی ہے تحریک انصاف، اور یقیناً اس کا فائدہ پورا اٹھایا ہوگا مخالف امیدوار نے جو جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے تھے، مولانا عبید صاحب۔ لیکن اس کے باوجود عوام کو بتایا گیا کہ اگر آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دو گے تو انہوں نے تو ریزائن دے دینا ہے، کیونکہ یہ پہلے ہی ریزائن دے چکے ہیں۔ لیکن ناظرین، حیرت انگیز طور پر پہلے یہ سیٹ پی ٹی آئی کے پاس تھی لیکن چند 100 ووٹوں کی دوری پر، لیکن اب اچھے خاصے فرق سے یہ ہوا ہے، فاتح ٹھہری ہے پی ٹی آئی۔ لیکن عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ سیاسی معاملات میں سب سے بڑے مشہور اور سب سے زیادہ لاکھوں ویورز رکھنے والے، اور میں خود بہت ان کی کوئی ویڈیو مس نہیں کرتا، کوئی ولاگ مس نہیں کرتا، انہوں نے بھی اس بات کو کیا۔ لیکن ان کی تھوڑی سی جو ہے نا، وہ میں حقائق سے شاید ان کی لا علمی میں یہ بات ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ تمام پارٹیاں جو ہیں وہ جمع تھیں اور ان سب کا مقابلہ پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ واقعتاً پارٹیز جو ہیں وہ انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیے تھے، جمعیت علماء اسلام تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اے این پی بھی کھڑی تھی، یہ وضاحت ضروری ہے۔ اور جو رزلٹ آیا وہ کچھ ایسا تھا کہ اگر ان دونوں پارٹیز کے ووٹس ایڈ بھی کر دیے جائیں تو فاتح پی ٹی آئی بنتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں، جو تعلق بنتا ہے، جو ہم نے یہ ولاگ میں جو آخر میں یہ موضوع رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ انسٹیبلٹی ہے اس وقت موجودہ حکومت میں، ابھی تک کیبنٹ بھی اناؤنس نہیں ہو سکی، اور تنہا وہ سارے فیصلے خود نہیں کر سکتے، سپریم کورٹ کے ایک آرڈرز کے تحت کیبنٹ کے فیصلے جو ہیں وہ فیصلے متصور ہوتے ہیں، اس لیے وہ اعلانات تو کر رہے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد کی بات جو ہے وہ ابھی فاصلے پر ہے۔ تو اس لیے یہ اگر جھٹ پٹ انتخابات ہو جاتے ہیں، جو کہ اتنی جلدی ممکن نہیں ہے، کم از کم وہ بجٹ پاس کریں گے اور اپنے من پسند 2-3 جو ہے الیکشن کے حوالے سے اور نیب ختم کرنے کے حوالے سے وہ قانون سازی کریں گے۔ لیکن یہاں میں ایک تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، میں خبر کی وضاحت میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں بتاؤں گا، لیکن میں غیر مشروط طور پر پاک فوج سے اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اور میں قدردان ہوں ان تمام لوگوں کا جو سرحدوں پر ہماری پاک آرمی جو سرحدوں پر ہماری حفاظت کرتی ہے، انٹرنل معاملات بھی دیکھتی ہے، اور سب سے بڑھ کر جس کی وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک ایک شہید، خواہ وہ سپاہی ہو یا اونچی پوسٹ کا، وہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے۔ اور آپ ہوں تو مسلمان، تو پھر پاک فوج کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے لڑتے وقت اگر پاک فوج کے کسی شخص کی جان ضائع ہوتی ہے تو یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ شہید ہے، اور انہیں شہید کہا جائے۔ سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے یہ کیوں کہا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔
اگر پسند آئی ہے تو اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں. تھینکس فار واچنگ.